رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر میں یہ دعا خوب پڑھا کرو، کیونکہ اس دعا کی برکت و فضیلت سے جو مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ حالی تمہارے لیے اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے نجات عطا فرماتا ہے اور ہر مہینہ برکت بن جاتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کی سلامتی، خیر و بختی کے لیے اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت، صحت اور خوشحالی لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس دعا میں فرشتوں کی تسبیح ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ یہ دعا ہے۔ اس دعا سے گناہوں کی بخشش، رزق میں فراوانی، گھر میں خیر و برکت، اولاد کی سلامتی اور دشمن کے شر سے نجات، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اس پر آسانی فرمانے کا وعدہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سفر کے مہینے کو عرب جاہلیت کے زمانے میں منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ لوگ اسے آفات اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے تھے اور خاص طور پر اس میں شادی، بیاہ اور سفر سے گریز کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان تمام توہمات کو رد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری خود بخود لگ سکتی ہے، نہ بدشگونی کا کوئی اثر ہے، نہ الو کی نحوست ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ کسی بھی طرح سے نحوست والا نہیں، بلکہ یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اہل عرب سفر کے مہینے میں جنگ کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ حج کے مہینوں میں قتال حرام سمجھا جاتا تھا، تو جیسے ہی ذی الحجہ ختم ہوتا وہ سفر میں دوبارہ اپنی لڑائیاں شروع کر دیتے۔ اسی پس منظر کی وجہ سے اس مہینے کو جنگ و فتنہ کا مہینہ بھی کہا جانے لگا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے حادثات کا مہینہ تصور کرنے لگے، حالانکہ دراصل یہ ان کے خود کے عمل کی وجہ سے تھا۔ تاریخ اسلام میں سفر کے مہینے کے کئی اہم اور بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ مثلا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اسی مہینے میں ہوا۔ مشہور ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور اسی صدمے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ تاریخ کے مطابق خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیے جانے کا واقعہ بھی سفر میں پیش آیا، جب مجوسی غلام ابو لولو نے آپ پر مسجد میں حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے سب سے عظیم جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی وفات بھی بعض روایات کے مطابق اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ اپنے اندر تاریخ و عبرت کے کئی پہلو لیے ہوئے ہے، لیکن اس کا تعلق کسی بدشگونی سے نہیں، بلکہ قدرت کے نظام اور اللہ کے فیصلوں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ لہذا مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر خیر و شر اللہ کے اذن سے ہے، اور کوئی مہینہ یا دن بذات خود منحوس یا مبارک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، سب سے بہتر بدشگونی حسن ظن ہے، یعنی مسلمان کو ہر حال میں نیک گمان رکھنا چاہیے، نہ کہ مہینوں، دنوں یا علامتوں کو دیکھ کر اپنے معاملات روک دینا چاہیے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صدقہ خیرات میں مشغول رہے، اس کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق دعا، اذکار، نماز، روزہ اور صبر کے ذریعے خود کو اللہ کے قریب کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص ہر دن صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے اس دن کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس مہینے میں خصوصاً مردوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے رزق، صحت، ایمان، عافیت اور خاندان کی سلامتی میں برکت عطا کرے، کیونکہ ایک صالح مرد ہی خاندان، معاشرے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کے وسیع ہونے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ سفر کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ایمان والا کسی دن یا وقت سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور ہر حال میں نیکی، صبر، دعا اور خیر خواہی کو اپنا شعار بناتا ہے۔ عربوں کے جاہلی دور میں اس مہینے کو جنگ و جدال، بدشگونی اور بدقسمتی سے تعبیر کیا جاتا تھا، کیونکہ حرمت والے مہینے یعنی ذی الحجہ، محرم اور رجب میں وہ جنگ کو روک دیتے تھے، مگر جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا وہ پرانی دشمنیوں کو نکالنے، بدلے چکانے اور قبیلوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہوتے تو وہ اپنے ہتھیار نکالتے، سفر کا آغاز کرتے اور مخالفین کے خلاف لشکر کشی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی پھیلائی تو سب سے پہلے ان باطل نظریات اور جاہلانہ رسموں کی تردید فرمائی اور ان کے وہم و گمان ختم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے اور نہ ہی الو یا کسی پرندے کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی کچھ نہیں، الو کا اثر کچھ نہیں اور سفر میں نحوست کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عقائد کی نفی کی جو عربوں میں سفر کے مہینے سے متعلق پائے جاتے تھے۔ اسی مہینے میں وہ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر کوئی حرمت والا مہینہ آ جائے اور وہ جنگ کرنا چاہتے تو مہینے کا نام بدل دیتے تھے تاکہ حرمت کی خلاف ورزی نہ ہو، یعنی وہ محرم کو سفر بنا دیتے یا حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تاکہ بظاہر شریعت کے خلاف نہ جائیں مگر باطن میں اپنی مرضی سے جنگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی اس چالاکی کو بھی بے نقاب کیا اور فرمایا، مہینوں کی تبدیلی تو کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، وہ اسے 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام تاکہ اس سے وہ تعداد پوری کریں جو اللہ نے مقرر کی ہے، اور وہ اللہ کے حرام کو حلال کر لیتے ہیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے مقرر کردہ حرمت والے مہینوں میں اپنی منمانی کرتے تھے، ان میں تبدیلی کر کے جنگ کے مواقع پیدا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ چالاکی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کھلا کفر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان باتوں کی مذمت کی بلکہ خود اپنے عمل سے ثابت کیا کہ سفر کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہے اور اس میں بھی اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کئی بڑے اسلامی مارکے ہوئے، سب سے اہم واقعہ غزوہ خیبر کا ہے جو صفر 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ خیبر تھا جہاں سے مدینہ پر سازشیں کی جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں خیبر کی طرف لشکر کشی کی اور ایک عظیم جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر کے دن فرمایا، کل میں پرچم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں غزوہ ابوا یا ودان بھی پیش آیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلا فوجی مشن تھا۔ اگرچہ وہاں قتال نہیں ہوا لیکن یہ سفر اور جنگی حکمت عملی کی پہلی جھلک تھی۔ پھر سفر 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں بعد ازاں آپ کا وصال ہوا، یعنی اس مہینے کو یہ روحانی شرف بھی حاصل ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آخری نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی مہینے میں یمامہ کی طرف روانہ کیا گیا جہاں بعد میں مرتدین سے سخت جنگ ہوئی اور بے شمار صحابہ خصوصاً حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اس مہینے میں پیش آنے والے کئی اور واقعات جیسے واقعہ رجیع اور واقعہ بئر معونہ کی پیش رفت بھی اسی مہینے سے منسلک ہے جن میں دشمنوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو شہید کیا اور ان واقعات نے صحابہ کے صبر، وفاداری اور اخلاص کو ظاہر کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے نہ صرف غلط ہے بلکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار فرمایا کہ مہینے اللہ کے ہیں، ان میں کوئی منحوس نہیں بلکہ اصل چیز نیت، عمل اور توکل علی اللہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، اور ہم میں سے بعض کو یہ ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اگر دل میں کوئی وسوسہ یا اندیشہ بھی آ جائے تو توکل علی اللہ کے ذریعے اس کا ازالہ کیا جائے۔ لہذا سفر کے مہینے میں جنگوں کا ہونا اس لیے تھا کہ عرب اس مہینے میں حرمت کی پابندی سے آزاد ہوتے اور پرانی دشمنیوں کو تازہ کرتے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر کے مہینے میں جہاد کیا، قلعے فتح کیے اور اللہ کی نصرت حاصل کی، تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ مہینہ نحوست کا باعث نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا، اخلاص، صبر اور عمل اصل بنیاد ہیں۔ اور اسلام نے ہر قسم کے توہم، بدعقیدگی اور خود ساختہ پابندیوں کو ختم کر دیا۔ اگرچہ عوام الناس میں اس مہینے سے متعلق مختلف توہمات، بدشگونیاں اور غیر شرعی عقائد پائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ سمجھا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، یا اس مہینے میں نکاح، سفر یا تعمیرات سے اجتناب کرنا چاہیے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان توہمات کی کوئی بنیاد نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان باتوں کی تردید فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کچھ نہیں، الو کا اثر کچھ نہیں، اور سفر یعنی ماہ سفر میں نحوست کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے سے خوف کھانے یا اسے منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اگر ہم سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے ہمیں غزوہ خیبر نظر آتا ہے، جو محرم کے بعد صفر 7 ہجری میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف اسی مہینے میں روانگی فرمائی، جو یہودیوں کا مضبوط قلعہ تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مشہور اسلامی پرچم عطا ہوا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ یہ جنگ مسلمانوں کی عظیم فتح پر منتج ہوئی، اور یہ سفر کے مہینے کا ایک نمایاں واقعہ ہے۔ دوسرا اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہے، جو سفر 11 ہجری آخر میں ہوا، اور پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا۔ چنانچہ یہ مہینہ نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آخری لمحات، امت کے لیے آپ کی آخری نصیحتوں اور درد بھری دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتدین کے خلاف یمامہ کی طرف بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں بعد میں مشہور جنگ یمامہ ہوئی، جس میں بے شمار حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ یہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ اسی طرح واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ کی پیش رفت بھی انہی دنوں میں ہوئی، جن میں دشمنوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دھوکے سے شہید کیا، اور یہ واقعات قربانی، صبر، وفاداری اور اخلاص کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ جہاں تک مردوں کے لیے دعاؤں کا تعلق ہے تو اگرچہ سفر کے مہینے کے ساتھ مخصوص دعائیں ثابت نہیں ہیں، لیکن بعض ایسی مسنون دعائیں اور اذکار موجود ہیں جو ہر زمانے میں خاص کر آزمائش، جنگ یا بیماری کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہیں، اور مردوں کے لیے قوت اور اللہ پر بھروسہ کا ذریعہ ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ ان دشمنوں سے تمہیں کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں نازل ہوئی اور ہر مرد کے لیے ایک عظیم دعا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی اے اللہ تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ یہ جامع دعا ہر وقت مردوں کے حق میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی یونس علیہ السلام کی وہ مشہور دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت یا تکلیف میں اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے جنگ کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تیرے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیرے ساتھ ہی لڑتا ہوں۔ یہ دعا ہر مرد کے لیے میدان عمل میں طاقت اور استقامت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ مردوں کے لیے خاص طور پر دل جمعی اور اعتماد کی دعا ہے۔ جہاں تک سفر کے مہینے میں اذکار کا تعلق ہے تو عمومی اذکار جیسے صبح و شام کی دعائیں، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار، درود ابراہیمی، استغفار، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو ہر مہینے کو برکت سے بھر دیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اسی مہینے میں ہوا، غزوہ خیبر جیسے اہم معرکے اسی مہینے میں ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظیم قربانیاں بھی اسی مہینے میں ہوئیں۔ لیکن قرآن و حدیث میں موجود دعائیں اور اذکار اللہ پر اعتماد، صبر، استقامت اور نجات کی راہیں کھولنے والے اعمال ہر مرد کو اس مہینے میں بھی اختیار کرنے چاہیے، تاکہ تہمات کے بجائے یقین، خوف کے بجائے رجوع اور پریشانی کے بجائے قرب الہی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ سب اس کے رب کے علم میں پہلے سے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اور کوئی شے اس کی مشیت سے باہر نہیں جا سکتی۔ سورہ الحدید میں فرمایا کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہارے نفسوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اسی طرح سورہ التوبہ میں فرمایا کہہ دیجئے کہ ہم پر وہی چیز واقع ہو سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 51 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ کبھی چوکنے والی نہ تھی، اور جو چوک گئی وہ کبھی تمہیں پہنچنے والی نہ تھی، اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ اور راحت مشقت کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کا نظام کامل ہے، اور ہر انسان کا رزق، بیماری، شفا، آزمائش، حتیٰ کہ اس کی موت کا لمحہ بھی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ جو رب العالمین ہے وہی ہر شے پر قادر ہے، چاہے وہ ظاہری نظر سے چھپی ہوئی ہو یا سامنے ہو۔ انسان کو جب کوئی بیماری یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بھی اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کو کوئی بیماری یا غم یا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے جسم میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر صبح اور شام دل کی سچائی کے ساتھ اپنے اہل خانہ اور تمام مومنین مرد و عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد ایسی حفاظتی دیوار قائم کر دیتا ہے کہ کوئی جادو، کوئی شیطانی اثر، کوئی وبا، کوئی آسمانی آفت، کوئی زمینی بلا اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعا کرنے والے شخص کے لیے رزق کے دروازے آسمانوں سے کھلتے ہیں، فرشتے اس کے گھروں میں اترتے ہیں اور اس کی اولاد پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی نگہبانی دن رات کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے اعوذ باللہ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل دابۃ هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں ہر مومن و مومنہ کی بھلائی کی نیت رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ان دیکھے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ایسے کلمات سے انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کی نیتیں صاف ہو جاتی ہیں،
اور اس کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ فرشتے ہر دن اس گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ اس گھر میں خیر نازل فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما اور اس اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان و مال، عزت و اولاد اور ایمان سب کچھ اللہ کی پناہ میں آ جائے تو صبح و شام ان دعاؤں کا اہتمام کرو اور یقین رکھو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے علم و تحریر میں پہلے سے طے شدہ ہے اور اس میں کسی کا دخل نہیں۔ اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، وہی مشکل میں ڈالتا ہے اور وہی نکالتا ہے۔ بندہ اگر صبر اور یقین کے ساتھ اس کا سامنا کرے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جو بھی بیماری میں مبتلا ہے اسے شفا عطا فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی آزمائش کو اس کے لیے باعث رحمت بنا اور اسے صبر و رضا عطا فرما، اور جو پریشان ہے اس کے دل کو سکون عطا فرما اور اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔